الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حميد. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ اور مطہرہ کے لیے، جو اللہ ہم سب کا خالق و مالک، داتا غوث اعظم، سخی غریب نواز، رنج بخش گنج بخش، بگڑی بنانے والا، نفع اور نقصان کا مالک، حاجت روا، مشکل کشا اور پوری کائنات کو روزی دینے والا اکیلا ہی ہے۔
وہ اپنی ذات و صفات میں، تصرفات و کمالات میں اور اپنے افعالات میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک اور ثانی کوئی نہیں۔ وہ روز ازل سے اکیلا ہے، روز ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے رب کی بادشاہی ہوگی۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ اور درختوں کے پتوں سے زیادہ بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں ان ہستی اقدس پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، پوری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کہ جس پیغمبر رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ دین اسلام، جس کا نام اللہ کا قرآن اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ دین صحیحہ، دین کامل اور دین اکمل ہم تک پہنچا ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ اپنے اس نبی رحمت کی قبر اطہر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس باغیچے کی آبیاری کرنے والے نبی علیہ السلام کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اس دین حقہ کو دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے تک پہنچانے میں ایک کردار ادا کیا ہے، جہاں پہ وہ لیٹے ہیں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ عزیز بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اس خطبہ جمعہ کے مختصر وقت کے اندر بغیر کسی تمہید کے چند ایک دو معروضات اور گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم سنیں اور سنائیں اللہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا کہ جو اس دنیا کے اندر ہمارے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے صدیوں پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں، ان کا کردار ایسا ہے، ان کی گفتگو ایسی ہے کہ ہر معاملے کے اندر ایک مثالی کردار ادا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے کو قرآن کی ایک صورت بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا۔ آج لوگ ان کو لقمان حکیم کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس حکمت سے مراد کیا ہے؟ فہم و بصیرت ہے، عقل اور دانائی ہے۔ اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام کی شخصیت کو اور ان کے کردار کو دیکھا، ایسا مثالی پایا کہ قرآن کے اندر ان کے نام کی سورہ بنا کے نازل کی، اور اس سورت کے اندر اس انداز میں ان کی حکمت و دانائی کو اور ان کی بصیرت کو اللہ نے بیان کیا۔
فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی سے، فہم و بصیرت سے نوازا، اور ان کی فہم و بصیرت کس انداز کی ہے؟ حضرات سعید بن مسیب تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالی، وہ بیان کرتے ہیں کہ لقمان سرزمین مصر کے اندر پیدا ہوئے، اور یہ حبشی النسل تھے، اور ایک غلام تھے۔ غلام، آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے عرب کی تاریخ کو پڑھا ہوگا، اور مصر بھی عرب کے اندر آتا ہے، کہ عرب کے اندر اس دور کے اندر غلاموں کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ لقمان اللہ کا برگزیدہ بندہ غلام تھے اور حبشی النسل تھے۔ ایک دن ایک بندے کا گزر ہوا، یہ ایک محفل برپا کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بندے نے پوچھا، اے لقمان، تم تو وہ آدمی نہیں جو غلام تھے، تمہیں یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا ہے کہ تم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، لوگ تمہاری باتوں کو غور سے سن رہے ہیں؟ تو لقمان نے جواب دیا، راست بازی اور سچائی کو میں نے اپنایا ہے، اور اللہ کی توحید کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے انعام کے اندر اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ میں آج جس مجلس میں، جس محفل میں بیٹھتا ہوں، خالق رب ارض و سما اس محفل اور مجلس میں لوگوں کو میرے گرویدہ بنا دیا کرتے ہیں۔ اور حضرات، یہ ان کے لقمان کے جو آقا تھے، وہ ایک دن کہتے ہیں کہ اے لقمان، یہ بکری ہے، اس کو ذبح کر دو۔ لقمان نے بکری کو ذبح کیا تو آقا کہتا ہے کہ اے لقمان، اس بکری کا، اس جانور کا جو سب سے بہترین حصہ ہے وہ مجھے لا کے دو۔ تو لقمان کی فہم و بصیرت پہ صدقے جائیں، وہ زبان اور دل، یہ دو ٹکڑے، ایک زبان اور ایک دل، دونوں ٹکڑے لا کے اپنے آقا کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ان کا جو آقا ہے، ان کی بصیرت کو پرکھنا چاہتا ہے، کہتا ہے یہ ایک اور بکری ہے، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا دو۔ لقمان نے اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا۔ کہتا ہے کہ اب جسم کے جو سب سے پہلے دو اچھے ٹکڑے تھے، اب جو جسم کے سب سے گندے ٹکڑے ہیں وہ لا کے میرے سامنے رکھو۔ تو لقمان کی فہم و بصیرت دیکھیں حضرات، لقمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر زبان اور دل، یہ دونوں ٹکڑے لا کے اپنے مالک اور آقا کے سامنے پیش کر دی۔ اب یہ حیرانگی والی بات ہے کہ اچھے بھی وہی دو ٹکڑے ہیں اور برے بھی وہی دو ٹکڑے ہیں۔ مالک نے پوچھا، لقمان یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھے بھی یہی دو ٹکڑے اور برے بھی یہی دو ٹکڑے۔ لقمان نے بات کہی تو کیا کہی، رب کبریا کی قسم ہے، اگر آب زر سے لکھ دی جائے تو بولو قیمت ادا ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ لقمان نے کہا یہی دونوں ٹکڑے زبان اور دل یہ انسان کے اچھے ہیں، اگر یہی اچھے ہیں تو پورا جسم اچھا ہے، اور یہی دو ٹکڑے برے ہیں، زبان اور دل اگر برا ہے تو پھر سارے کا سارا جسم انسان کا نکارہ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر لقمان علیہ السلام کی اس بات کی تشریح بیان کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان اذا صلحت صلح الجسد کلو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان یہ اصلاح کرتا ہے اپنے دل کی، سارے کا سارا جسم
اس کی وہ اچھا اور صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کا دل جو ہے وہ فسادی ہے تو پھر سارے کا سارا وجود، دماغ، زبان، پورے کے پورے تخیلات فسادی بن جایا کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، عزیز ساتھیو، لقمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکمت و دانائی دی تھی کہ لقمان خود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی توحید پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اللہ کی توحید کے ساتھ دوسری چیزوں کو خلط ملط نہیں کیا، اس لیے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ تو پھر لقمان علیہ السلام، ان کا بیٹا جوان ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو اس حکمت و دانائی پہ اور فہم و بصیرت پہ مبنی کچھ وصیتیں کی ہیں جو اللہ رب العزت نے یہ 21ویں پارے سورہ لقمان کے اندر بیان فرمائی۔ اور پہلی وصیت کیا ہے؟ انتہائی مختصر وقت کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ کتنی وصیتیں ہیں جو لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلی وصیت اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ لقمان کے اندر بیان کی ہے، قابل غور ہے، قابل فہم ہے۔ میرے بھائیوں سماعت فرمائیں، اور آج ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ لقمان کی وصیتوں پہ بیٹے کو عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور وہ اتنی پیاری وصیتیں ہیں کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو؟ کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ذرے کے برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، فریاد سننے والا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ دیکھیں یہ شرک کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شرک نیکیوں کے اندر آ جاتا ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اگر شرک انسان کے اعمال کے اندر آ جاتا ہے پھر یہ سارے کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں شرک کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، یہ توحید کی ضد ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے، توحید کی مخالفت میں ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنے تصرفات و کمالات میں، اپنے افعالات میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک اور ثانی کوئی نہیں۔ جب اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے تصرفات و کمالات میں، اس کے افعالات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اور جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پہ جنت کو حرام قرار دیا۔ یہ داتا، غوث اعظم، فریاد رس، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، میرے بھائیوں یہ میرے اللہ کی صفات ہیں۔ میں کوئی اختلافات کا قائل نہیں ہوں۔ اللہ کا واسطہ دے کے اپنا سبق سنانے کی خاطر آپ کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں کہ جو بندہ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے کسی کو، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے میرے بھائیوں میری بات نہیں، دنیا کے کسی امام کی بڑے کی بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو قطعی حرام قرار دیا۔ ہم دنیا میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں ہماری سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ اور میرے بھائیوں جب ہم شرک کریں گے پھر اللہ نے جنت کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا، پھر اعمال کا تو کوئی فائدہ ہی باقی نہیں رہتا۔
اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں لقمان یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، ایسا ظلم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن مشرک کو اللہ نے شرک جیسے عظیم گناہ سے کبھی بھی معافی عطا نہیں کرنی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دعوت فکر ہے جس کو لے کے انبیاء دنیا میں آتے رہے، یہ دعوت توحید ہے جو انبیاء کی مشترکہ متفقہ بنیادی دعوت توحید ہے۔ ہر نبی نے اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے رکھی، شرک کی توحید کے اسبات میں دلائل دیے ہیں، شرک کی نفی کی ہے ہر نبی نے، اور اللہ کے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ کلیم اللہ تک، عیسیٰ روح اللہ تک، آخر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تک 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ ان سب کا مشترکہ متفقہ بنیادی جو نقطہ تھا وہ نقطہ توحید تھا۔ ہر نبی کے کلمے کے ساتھ پہلے دعوت توحید ہے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء نے قوموں کو شرک سے ڈرایا ہے، دور کیا ہے، اللہ کی توحید کے قریب کیا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، توحید کے پرچم کو بلند کرتا ہے، توحید پہ اپنے ہر عمل کو سر انجام دیتا ہے، عقیدہ توحید بنا لیتا ہے، کیا فرمایا اس کے لیے دنیا میں انعام ہے اللہ کی طرف سے، فرمایا وجد بہن حلاوت الایمان، وہ بندہ اپنے ایمان کی مٹھاس کو، شرینی کو، حلاوت کو پا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، لقمان کی اپنے بیٹے کو پہلی وصیت یہی تھی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کی اللہ نے معافی نہیں عطا کر۔ حضرات، وقت مختصر ہے، ایک مثال دیتا ہوں۔ صحیح البخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، درود پڑھے محبت سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، میرے آقا علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل کے اندر 2 آدمی ہیں۔ حضرات غور کیجئے گا، آج ہم اللہ کے ساتھ کتنے بڑے بڑے معاملات میں شرک کر جاتے ہیں۔ فرمایا 2 آدمی سفر پہ نکلے ہیں، جا رہے، رستے میں ایک خانقاہ آتی ہی تھی یا اس دور کا کوئی متبرک مقام آتا تھا، انہوں نے کہا ان دونوں کو روکا ہے، دونوں توحید پرست ہیں، اللہ کی توحید پہ مر مٹنے والے ہیں، ان کو روک لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز یہاں پہ چڑھاوا ضرور چڑھاؤ، کوئی نہ کوئی نظر ضرور مانو۔ ان دونوں نے کہا نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے اور چڑھاوے اللہ کے لیے، یہ ساری کی ساری معاملات عبادتیں اللہ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی ساری کی ساری کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بے شک ایک سب سے حقیر چیز مکھی ہے۔ مکھی کتنی ہے؟ چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی ایسی چیز ہے، مکھی جو اگر کھانے میں سے کوئی چیز چرا لے تو بندہ اس سے واپس چھڑا سکتا نہیں، چھڑا سکتا، اتنی حقیر چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکھی کا چڑھاوا چڑھا دو،
بے شک مکھی کا دے دو، چھوٹی چیز ہے، ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے، وگرنہ دونوں کو یہاں پہ اپنی جان ضائع کرنی پڑے گی۔ ان دونوں نے سوچا، اور سوچنے کے بعد ایک ان میں سے کہتا ہے کہ جان ہے، میں مکھی کا چڑھاوا چڑھاتا ہوں، مکھی مار کے چڑھاوا چڑھا دیتا ہوں، اپنی جان بخشی کروا لیتا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا یہ جان تو میرے اللہ نے دی ہے، یہ ایک جان ہے، 100 جانیں بھی ہوں اس اللہ کی، اس مالک کی توحید پہ قربان کر دوں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک بندے نے مکھی کو مار دیا، اس کا چڑھاوا چڑھایا، ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس بندے کو آزاد کر دیا، اس کی جان بخشی کر دی، اور دوسرے بندے نے مکھی کا چڑھاوا نہیں چڑھایا، اس کو مار دیا، شہید کر دیا۔ اب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مکھی کا چڑھاوا چڑھانے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے ساری زندگی کے اعمال ضائع کر کے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور جس بندے نے جان دے دی ہے اور اللہ کی عظمت کو، اللہ کی شان کو، اس کی رفعت کو، اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے اپنی جان دی ہے، اللہ کے ساتھ مکھی جتنا بھی شرک نہیں کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ اللہ الجنہ، اللہ نے اس بندے کے لیے جنت کو واجب قرار دیا۔ یہ میرے بھائیوں شرک ہے، شرک اعمال کے اندر آ جاتا ہے، اعمال کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ جیسے دیمک لکڑی کو چاٹتی ہے، ایسے شرک سارے اعمال کو چاٹتا ہے، سارے اعمال کا ستیہ ناش مار کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 8ویں پارے کے اندر 18 انبیاء کا تذکرہ بیان کیا ہے۔ میں دنیا کے کسی چھوٹے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ دنیا کی عظیم ترین ہستیاں انبیاء کی ہستیاں ہیں، اور ان سے عظیم ہستی میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ بیان کیا، یسع، یونس، لوط، فرمایا 18 نبیوں کے نام لے کے فرمایا کلم من الصالحین، سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور آخر پہ فرمایا لئن اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی نبوتیں چلتی رہی، ان کی رسالتیں چلتی رہی، لوگ ان کو امام مانتے رہے، ان کو نبی مانتے رہے، لیکن اگر یہ اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ ان کے سارے اعمال ضائع کر کے رکھ۔ میرے بھائیوں انبیاء سے شرک سوچا بھی جا سکتا، اور ساری زندگی وہ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آتے ہیں، شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے، دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے اگر بفرض محال اگر انبیاء میں سے کوئی نبی اس کا مرتکب ہو جاتا ہے تو وہ معافی اس کو نہیں، اس کے اعمال ضائع ہو کے رہ جائے، مجھے اور آپ کو کیسے معافی مل سکتی؟ اور 24ویں پارے میں دنیا کی عظیم ترین ہستی، سارے انبیاء کے سردار، میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اللہ کے ساتھ شرک کرے، یاد رکھنا میں تیرے سارے کے سارے عمل ضائع کر دوں گا اور تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جب انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قوموں کو ڈرانا ہوتا ہے، قوموں کو سمجھانا ہوتا ہے، قوموں کو سیدھی ڈگر پہ چلانا ہوتا ہے، صراط مستقیم پہ ان کو جھنجھوڑ کے لانا ہوتا ہے کہ تمہارے انبیاء شرک نہیں کرتے، اگر وہ کریں تو ان کو معافی نہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں کیسے معافی مل سکتی؟ میرے بھائیوں یہ شرک ایسی غلیظ بیماری ہے، انبیاء اس سے ڈراتے رہے، اور آخر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا ہے۔ اور لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی، ٹائم ختم ہو گیا، پہلی وصیت یہی تھی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا بھاری گناہ ہے۔ اور حضرات
آخری قرآن مجید کی ایک مقام کی آیت آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ثمرہ ہے، ایک انعام مل رہا ہے۔ اللہ فرماتے جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، وہ ظلم کے ساتھ، شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو ملاتے نہیں ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے، خلط ملط نہیں کرتے، گڈ مڈ نہیں کرتے، ایمان کو شرک کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں، پھر اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں کرتے۔ فرمایا اولئک لہم الامن، یہی امن والے ہیں، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت والے ہیں۔ دنیا کے معتبر مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی لقمان علیہ السلام کی کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پہ شرک ظلم عظیم ہے۔ یہاں پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو ملاوٹ نہیں کرتے، یہ مومن بھی ہے، امن والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس غلیظ اور کبیر فعل سے ہمیں نجات عطا فرمائے، عقیدہ توحید کو اپنانے کی اور سینے سے لگانے کی، سینے میں جگہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔